آیت نمبر ہے 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ متقی پرہیزگار اللہ کے بندوں کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ آخر میں فرمایا تھا کذالک یجزی اللہ المتقین، ہم متقی پرہیزگاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ جنت میں لہم فیہا ما یشاؤون، ان کو اختیار ہوگا جو وہ چاہیں گے جنت میں وہی ہوگا، چونکہ دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزار کر آئے ہیں جس طرح اللہ نے چاہا ہے۔ ان کی ایک کیفیت قرآن نے اور بیان کی، فرمایا یہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ فرشتے جب ان کی روحوں کو قبض کریں گے، طیبین، تو حالت ان کی یہ ہوگی کہ طیبین، یہ پاکیزہ ہوگی، یعنی متقی پرہیزگار لوگوں کی موت جب آئے گی وہ اس حالت میں آئے گی کہ بھائی یہ کیا ہوں گے؟ پاکیزہ، طیب۔ اس کا کیا مطلب کہ ان کی پاکیزگی کی حالت میں موت آئے گی؟ سب سے بڑی پاکیزگی جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ اور ایمان ہے۔ بھائی سب سے بڑی پاکیزگی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اور ایمان کی تجدید ہے۔ جب ایک بندہ مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ اپنے آپ کو تمام شرکیہ، تمام باطل نظریات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، وہ اپنے دل کو غیر اللہ سے بالکل پاکیزہ اور صاف کر لیتا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ بنا کہ اللہ جل جلالہ ان متقی پرہیزگاروں کو موت اس وقت دیتے ہیں جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں، تو یہ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر کے، نمبر 2 توبہ استغفار کر کے، دوسرے درجے کی پاکیزگی توبہ اور استغفار ہے۔ بھائی دوسرے درجے کی روحانی پاکیزگی کیا ہے؟ توبہ اور انسان جب تنہائی میں یا کہیں بھی دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو جتنی گناہوں کی گندگیاں، آلودگیاں ہیں بھائی وہ سب کیا ہو جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو دھو ڈالتے ہیں۔ نمبر 3 تیسری پاکیزگی کیا ہے؟ وہ تینوں پاکیزگیاں یہاں مراد ہیں، میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ تیسری پاکیزگی یہ ہے کہ وہ متقی پرہیزگار لوگ جب ان پر موت کے آثار آتے ہیں یا کچھ موت کے وقت تکلیف ظاہر ہے، فطری عمل ہے، اور وہ بیماری دیکھتے ہیں، آزمائشیں دیکھتے ہیں، وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور وہ اپنے اللہ سے راضی رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ان کو کچھ تھوڑی بہتی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے گزار کر ان کی پچھلے گناہوں کو بالکل دھو ڈالتے ہیں توبہ استغفار کر۔ اور دوسری احادیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر جو آخری وقت میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کی زندگی میں جہاں کہیں کمی، کوتاہی، کوئی غفلت رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ بھائی اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسے متقی پر ایسی ہستیاں ہوں جیسے نبی ہوتے ہیں، ان کا گناہ ہی نہیں ہوتا،
آخری وقت میں پھر تھوڑی بہت ہی تکلیف گزار کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کوئی اور خاص قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے 14 دن بیمار رہے، 3-4 دن زیادہ تکلیف دیکھنی پڑی۔ اب آپ علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ جل جلالہ نے اس تکلیف سے گزار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب کے، اپنے محبت کے کوئی اور مقامات بھی عطا فرمائے۔ اس لیے یہاں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ پرہیزگار لوگ جب ان کی روحیں نکالتے ہیں فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ بھائی وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یقولون، فرشتے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر بھائی کیا ہے؟ سلامتی ہو۔ فرشتے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ درسوں میں اس طرح کے مشاہدات و واقعات خود میں نے قریبی لوگوں سے یہ سنا ہے، قریبی لوگوں سے۔ کسی عزیز کا انتقال ہوا، ان کا جی آخری وقت میں اس کے پاس موجود تھے، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ کس کا جواب دیا؟ سلام کا جواب دیا۔ ہسپتال میں تھے، میرے ایک دور کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، وہ کہنے لگا جی میں ان کے پاس تھا، ان کو 2-3 دن سے کوئی شدھ بدھ نہیں تھی، کوما کی کیفیت تھی۔ کہنے کہ جب ان کی آخری کیفیات آئیں تو میں حیران رہ گیا کہ ان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگا جی مفتی صاحب کسی طرح کا کوئی شک نہیں، میں نے ان سے بالکل واضح، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا میں فوراً سمجھ گیا، بس اس وقت ان کی نزاع کی کیفیتیں شروع ہو گئی۔ ایسے ایک نہیں، ایسے 10 واقعات ہیں۔ اس لیے کہ قرآن، اگر کوئی واقعہ نہ بھی ہو بھائی، اللہ کی کتاب یقولون، تو فرشتے بھائی ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان عملوں کی وجہ سے جو تم نے کیے۔ جنت جو ہے، قبر جو ہے، حدیث میں ہے بھائی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا گیا۔ تو قبر جو ہے، برزخ جو ہے، وہاں بھی اصل جنت کے نظارے تو محشر کے بعد، قیامت کے بعد آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں کی برکتیں، وہاں کے آثار جو ہیں وہ ان کو برزخ میں ہی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ فرشتے ان سے کہیں گے ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما، ان عملوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو۔ بھائی اس بات کو بڑا ذرا مد نظر رکھنا۔ یہاں فرمایا کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں، فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بیما، اس وجہ سے کہ تم نے کیا کیے؟ عمل کیے۔ دیکھیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنت ہر کسی کو ملے گی اللہ کے فضل سے، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں بھی جنت میں کس وجہ سے جاؤں گا؟ اللہ کے فضل۔ لیکن اللہ کا فضل ہوگا کن پر؟ اللہ کا فضل ہوگا ان پر جو کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا استاد ان شاگردوں کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں جو نیک اور بہت محنتی ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی جواب، امتحان کے سوالات کے جواب دینے میں کچھ کمزوری ہو، استادوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ بھائی یہ بچہ کیا ہے؟ یہ محنتی ہے۔ ہمارے یہاں 2 طرح کے تصور پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی عملہ دکی کرنا ہے۔ میں نے خود ایسے بدبختوں کی، میں ایک مرتبہ، وہ میرے دماغ پر مجھے یہاں سے فیصل آباد ایک جگہ بیان کرنے جانا تھا، میں یہاں ڈسکا سے ایک گاڑی میں بیٹھا، انہوں نے اپنی طرف سے کسی شخص کی تقریر لگائی، میں نے زندگی میں اتنا جھوٹ اور اتنا دین کا حلیہ، اتنا جاہلانہ زندگی میں اتنی جہالت کا مجموعہ بیان میں نے زندگی میں نہیں سنا۔ یہ حالانکہ اس واقعہ کو 8-9 سال ہو رہے ہیں۔ شیخ پورہ جا کے وہ جو گاڑی کے وہ تھے، وہ میرے پاس بیٹھ کے میں نے ان سے پوچھا یہ تقریر تم نے کہاں سے لی ہے؟ خدا کے بندے، ایسا
بعض جگہ تو میں نے عرض کیا کون سا لفظ بندہ تعبیر کرے، اب وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اسے کہ تہاڈی نماز دا کی بننا اتنے جا کے، وہ نماز جو قبول ہونے کے لیے وضو کی شرط ہو، فلاں ہو، یہ نمازیں کسی کام نہیں آنی بھائی، نمازیں کسی کام نہیں آنی۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، میدان محشر میں سب سے پہلے کس کا سوال ہونا ہے؟ یار یہ کیا، کیوں نماز کام نہیں آنی؟ تمہیں کس بدبخت نے کہہ دیا نماز کام نہیں آئی؟ تمہارے یہ حج کی ہے کوئی کام نہیں بھائی، کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے نبی نے 100 کے قریب حدیثیں ویسے ہی کہہ دی، جو میری رضا کے لیے حج کرے گا جب وہ وہاں سے واپس آئے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اس لیے ہمارے یہاں خصوصاً وہ پیر صاحب جن کی جیب میں جنت کی چابیاں ہیں، اور وہ پیر صاحب جن کے ماشاءاللہ جن کے پاس جنت کے ویزے ہیں، وہ عمل کی اہمیت کو بیان نہیں کرتے، چونکہ اگر مریدوں کو عمل کی اہمیت بتائیں گے وہ کہیں گے پیر صاحب پھر سارے کام اگر عملوں سے ہونے ہیں پھر آپ کا ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کو نذرانے دینے کا کیا فائدہ؟ تو وہ پیر صاحب جو ہے نا، ان کو میں نے کسی پیر کو، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، سارے نہیں، لیکن ہم نے اکثر بڑی بڑی گدی نشینوں کو اپنی مریدوں کو عملوں کی طرف متوجہ کرتا نہیں دیکھا، کیونکہ جتنا وہ عملوں کی طرف متوجہ کریں گے تو ان کے جھانسے میں لوگ پھنسیں گے نہیں، لوگ پھنسیں گے نہیں۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ عمل سے غافل نہ ہونا۔ قرآن نے یہاں یہ 2 ٹوک فرما دی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ ساری توجہ ہی عمل پر دیتے ہیں، ساری توجہ ہی عمل پر دیتے ہیں۔ حالانکہ بھائی دونوں باتیں ہیں، ہمیں اللہ کا فضل بھی چاہیے، اور اللہ کا فضل بھائی کس پر ہوگا؟ جو عمل کرے گا۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ابھی گزرا پچھلے 1-2 رکوع پیچھے ہے کہ عمل کرنے والوں کو ہم خوب اجر سے نوازیں گے، اور دوسری جگہ فرمایا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں سے زیادہ اچھا اعلیٰ اجر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں قرآن نے فرمایا ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما، کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ تم کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس رکوع کے شروع میں کافروں کا ذکر کیا تھا، ان 2-3 آیتوں میں پھر اس بات کو دوبارہ دہرایا۔ فرمایا حل ینظرون، یہ کافر لوگ نہیں انتظار کر رہے، الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم یعنی عذاب آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح غفلت کی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، حالانکہ یہ سارے لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، یہاں بھی برے عمل آگے دیکھو، پھر ان کافروں کو مصیبتیں پہنچی ما عملوا، ان عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے، بھائی یہاں بھی برے عملوں کا اثر قرآن بیان کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اچھے اور برے عمل کے اثرات ہیں۔ وحاق بہم، پھر ان کافروں کو گھیر لیا اس عذاب نے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اگلی آیت میں وہ مشہور اعتراض ہے، یہ اعتراض شیطان سے چلنا شروع ہوا۔ ہر نبی کے زمانے کے کافر اور بدبخت لوگوں نے یہ اعتراض کیا، حضور کے زمانے میں بھی کیا، اور آج بھی لوگ یہ اعتراض بہت کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں یہ اعتراض بہت سننے کو ملا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ وقال الذین اشرکوا، مشرکوں نے کہا لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتے ہم کسی اور کی عبادت، اللہ نے چاہا ہے تو ہم کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ نحن، نہ ہم کرتے،
ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادے کرتے، ولا حرمنا، اگر اللہ چاہتے تو ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں اس آیت پر ذرا دوبارہ؟ کافر یہ کہہ رہے ہیں جناب اگر ہم شرک کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں شرک سے ہٹا دیتے، اللہ تعالی ہمیں گناہ سے ہٹا دیتے۔ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں جی اگر سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، پھر یہ برائی کرنے والوں کو اللہ روک کیوں نہیں دیتے؟ کیوں جی برائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ روک کیوں نہیں دیتے؟ تم تو کہہ رہے ہو ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے، تو پھر جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہے، جو نہیں پڑھ رہا بھائی وہ بھی کس کے چاہنے سے؟ اللہ کے چاہنے سے۔ ہر زمانے کے لوگ اس بات کو، میں نے مشیت اور رضا کو درسوں میں بہت دفعہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، اور اگلے رکوع میں پھر یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو بھائیو، یہاں لفظ کیا ہے؟ لو شاء اللہ۔ بھائی الفاظ دیکھیں، یہاں لفظ کیا ہے؟ لو شاء اللہ۔ شاء سے نکلا ہے مشیت، اللہ کا چاہنا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو اچھا برا کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ کیوں بھائی ہمارے پاس اختیار ہے یا نہیں؟ یہ جو اختیار دینا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مشیت۔ شاء اسی سے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر آزمائش اور امتحان تبھی ہو سکتا تھا کہ انسان کو اچھا اور برا کرنے کی بھائی کیا ہو، اس کے پاس اختیار ہو۔ یہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے اچھائی کرے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے کیا کرے؟ برائی کرے، تاکہ پھر اگر اس نے اچھائی کو منتخب کیا ہے تو صلہ جنت ہے، اور اگر اس نے برائی کو منتخب کیا ہے تو صلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ باقی رہا اللہ جل جلالہ چاہتے اپنے بندے سے کیا ہے، اس کو رضا کہتے ہیں۔ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور آسمانوں سے کتابیں اتار کر ہمیں بتا دیا کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں ایسے موقع پر اکثر یہ الفاظ عرض کرتا ہوں، اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اور بھائی اللہ کی رضا اور چیز ہے۔ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا اور چیز ہے۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہم بہت سے فیصلے ایسے کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس پر راضی۔ بھائی بیٹے نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، مجبور کیا، ایک بیٹا جوان ہے، شادی شدہ ہے، وہ ماں باپ کو مجبور کر رہا ہے جی مجھے الگ کریں، میں نے الگ رہائش اختیار کرنی ہے، والد چاہتا نہیں۔ اب جب بیٹے اور بہو کی طرف سے مسائل دیکھنے پڑے تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے میں نے یہ کام کیا۔ کیوں جی ہم اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے، کہتے ہیں کیا ہم نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کس طرح ہے؟ نہ چاہتے ہوئے۔ اب بیٹے کو الگ کر دیا، مکان بھی جو باپ کا تھا، باپ نے بیٹے کو مکان دے دیا، کاروبار دے دیا۔ بھائی اگر باپ نہ چاہتا تو اس کے جو جائیداد میں سے جو مکان تھا وہ بیٹا کسی عدالت کے ذریعے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ اس باپ نے خود ہی اپنے جائیداد میں سے حصہ دیا، اس کو خود ہی سارا کچھ الگ کر کے دیا۔ کوئی پوچھ لے یار حاج صاحب بیٹے کو الگ کر دیے، بس یار مجبوری سی کرتا ہے۔ اب یہاں والد راضی نہیں ہے، لیکن والد کی مشیت ہے، والد نے چاہا ہے تو اپنا مکان بیٹے کے نام لگوایا۔ تو ہم اکثر ایک لفظ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہ چاہتے ہوئے کیا ہے، کیا ہم نے ہے، لیکن ہم نے بھائی کس طرح کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ اس بات کو اگر بھائی آپ حضرات کو ان باتوں آپ نہ اگر کسی کالج یونیورسٹی میں میرا بیان ہونا تو آپ میرے ساتھ چلیے، جدید ذہن کے سوالات ہی اس طرح کے ہیں۔
بھائی جدید ذہن کے سوالات بھی کیا ہیں، مجھے جب بھی کسی عصری تعلیم میں بیان کرنے کا اتفاق ہوا ہے نا، تو جن 3-4 سوالوں کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ میرا بیان انہوں نے کہا جی لڑکوں کے سوالات بھی ہیں، لڑکوں کے، میں نے کہا اچھا یار میں 3-4 سوالوں کے جواب تو اپنی طرف سے دے دیتا ہوں، 3-4 سوالوں کے کیا کر دیتا ہوں، پھر باقی جو سوالات ہوں وہ آپ۔ میں نے ایک یہ منتخب کیا ہے کہ 4 شادیوں والا منتخب کیا، یہ جو 6-7 سوال تھے نا، میں نے 3-3 4-4 منٹ میں ان کے جواب دیے۔ میں نے کہا جی باقی جو سوالات ہیں وہ لو آؤ، کہنے لگا جی باقی کوئی بھی نہیں، باقی کوئی بھی نہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر اساتذہ، وہ اس کے یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے، وہ ایک مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سوالات یہ ہونے؟ اور میں کہ سارا دن ہم اسی روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہاں ٹویا، کہاں ٹبا، کہاں دائیں جانا ہے، کہاں بائیں جانا ہے۔ میں کہ ہمیں پتہ ہے، جدید یونیورسٹی میں جانا ہے، 7-8 سوال لگے بندے ہیں پکے، وہی گھسے پٹے سوال۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی جب اللہ ہی ہر چیز کی توفیق دیتے ہیں تو پھر ہم خود کیوں محنت کریں؟ جب اللہ توفیق دیں گے نیک بن جائیں گے۔ ہم سیدھا سیدھا کہتے ہیں یار جب صرف نماز ہی اللہ کی توفیق سے نہیں پڑھی جاتی، ڈاکٹر اور انجینئر بھی اللہ کی توفیق سے بنتے ہیں۔ گھر جا کے بیٹھو، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا پھر ڈاکٹر بننا، پھر کیا کرنا؟ اب چپ کر جاتے ہیں۔ جناب خود تو پسند کی شادی کہتے کہ ساڈے پیو نوں کی پتہ، وہی کیا کرتے ہیں، آج کی نسل پسند کی شادی کرتی ہے کہ ماں باپ کو کیا پتہ۔ بھئی تمہارے اگر اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، جو تمہارے مقدر میں پہنچ جائے گا تم تک، لیکن کہتے ہیں نہیں زندگی میں نے گزارنی ہے جی، ابا جی نو کی پتہ۔ میں کہا یہاں بڑے سیانے بنتے ہو، اور نماز کے وقت کیا کہتے ہو، اگر اللہ توفیق دیں گے پڑھ لیں۔ تو کہنے لگا جی آپ کو ان سوالوں کا کیوں پتہ؟ میں کہا بھائی 20 سال ہو گئے اور یہ تو صدیوں سے چلے آ رہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2-4 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وقال الذین اشرکوا، کافروں نے یہ اعتراض کیا، اشرکوا مشرکوں نے، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے، ما عبدنا من دونہ من شیء کہ ہم نہ عبادت کرتے، من دونہ من شیء غیر اللہ کی کچھ بھی، نحن نہ ہم کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے۔ دوسرا ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام نہ کرتے۔ انہوں نے بڑے جانوروں کو حرام کر رکھا تھا، اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے ایسا کیا ہے، بالکل اللہ نے چاہا ہے تو اللہ نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے۔ قرآن نے اس کا جواب نہیں دیا، دیکھو قرآن نے کیا کہہ دیا، کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ اعتراض ان لوگوں نے بھی کیے تھے جو ان سے، یعنی یہ اعتراض کوئی نئے نہیں ہیں۔ میں ایک بات میں نے ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ سے سنی تھی، پاکستان میں سود کے اوپر جو اعتراضات ہیں نا، 75 سالوں سے علماء اس کا حل متبادل جواب دیتے آ رہے ہیں۔ میں نے خود ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ سے یہ بات سنی ان کے ایک واعظ میں، چونکہ ان کو اسمبلی میں اکثر بلایا جاتا تھا، وہ مذہبی امور کے وزیر بھی رہے تھے۔ کہنے لگا جب بھی کوئی نئی اسمبلی میں کوئی سود کی بحث ہوتی تھی نا تو مجھے بلا لیتے تھے کہ جی آپ اسمبلی میں آ کے ان سوالوں کے جواب دیں۔ کہنے لگا میں تھک گیا تھا، میں نے پھر وہ کاغذ پر لکھ کے رکھے ہوئے۔ کہنے لگے کہ جس وقت نئی اسمبلی آئی اور مجھے اسپیکر کی طرف سے آرڈر ملا کہ جی ان سوالوں کے جوابات آپ دیں آ کر، میں وہاں آیا، چونکہ میں 20 سالوں سے اسمبلی میں سود کے اوپر ان لوگوں کے اعتراضوں کے جوابات دے رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا جی پہلے میں خود ہی سوال کرتا ہوں، میں خود ہی جواب دیتا ہوں۔ کہنے کہ میں نے جو سود کے 15 سوال ہے نا، آپ کا پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، پہلا دوسرا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، 15 کے 15 دے دیے۔ مجھے بعد میں وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جی آپ کو کیسے پتہ ہمارے سوال کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں 50 سال سے یہی تو ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ اور پھر ڈاکٹر محمود غازی اس وقت پر لکھ کر دے گیا کہ مجھے دوبارہ نہ بلانا، میں ایک عرصہ سے سر سوال کا جواب تمہارے ٹیبلوں پر پڑا ہے۔ جی بغیر سود کے معیشت کس طرح چلے گی؟ پورا نظام بنا، تقریباً 45 سال سے
ان تمام بڑے بڑے دفاتر کے ٹیبلوں پر پڑا۔ 75 میں علماء نے داخل کروا دیا تھا کہ سود کے متبادل معیشت کس طرح چلے گی، بین الاقوامی اداروں کا سود کس طرح ختم کریں گے۔ 85 میں پورا نظام بنا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، بھائی بین الاقوامی اداروں کا سود یوں ختم کریں گے۔ اس کو علماء کہتے ہیں خارجی سود کا طریقہ کار اور ہے، داخلی سود کا طریقہ کار اور ہے۔ داخلی سود وہ ہے جو ہمارے اندرون میں چل رہا ہے، اور خارجی سود وہ ہے جو بین الاقوامی اداروں سے قرض لیے ہوئے ہیں۔ پورا طریقہ 40 سالوں سے تمہارے ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے، لیکن جناب چونکہ مقصد کچھ کرنا نہیں ہے تو بس یہی کچھ ہوتا ہے۔ کذالک، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسولوں کے ذمے تو بالکل واضح واضح پیغام پہنچانا تھا، وہ پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔